حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے فرمایا، لجپال آقا نے فرمایا ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اس کو پڑھ لیا تو رب کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یا اللہ میں نے تورات پڑھی ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر پہنچا ہوں، اے میرے اللہ میری ایک التجا ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھ سے آرزو کرتا ہوں، تجھ سے عرض کرتا ہوں، میری عرض کو قبول فرما۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے تورات پڑھتے پڑھتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا ہوں، ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، اس امت کا تذکرہ تو نے تورات میں کیا ہے، وہ امت ایسی امت ہے جو دعا مانگے گی قبول ہوگی۔ ہاں جو دعا مانگے گی ان کی دعا قبول کی جائے گی۔ اے اللہ میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، وہ میں نے اپنے حبیب کے لیے چن کے رکھی ہوئی ہے، وہ میں نے، یہ کس کی شان ہے؟ ہماری شان ہے۔ تورات میں کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مانگ کون رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ نے بات سنتے جانا، مزہ بڑا آئے گا۔ کہا نہیں وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ کہا اچھا یا اللہ پھر ایسے کر ایک اور جگہ پہنچتا ہوں، ایک امت کا تذکرہ پڑھتا ہوں، وہ لکھا ہے، اب یہ التجا تو پوری کر، ریکویسٹ پوری کر کہ میں نے اس امت کا تذکرہ پڑھا ہے، وہ امت ایسی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظہ کیسا عطا فرمایا ہے اس امت کو، سرکار کی امت کو۔ کہا کہ وہ اپنی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے گی۔ اس کا مطلب ہے پہلی امتیں کتابوں کو محفوظ نہیں تھی کر سکتی، ان کے پاس ایسا حافظہ نہیں تھا کہ وہ اپنی کتاب کو اپنے سینوں میں حفظ کر لیں گی، یہاں تک نہیں وہ اس کی زبانی تلاوت بھی کیا کریں گے۔ اے اللہ تیرے سے دعا کرتا ہوں اس امت کو میری امت بنا دے۔ کہا نہیں وہ بھی میرے حبیب کی امت ہے۔ کہا اچھا تیرے حبیب کی امت کی بڑی شانیں ہیں، پھر ایسے کر یا اللہ ایک اور جگہ پہنچتا ہوں، ایک امت کا تذکرہ پڑھتا ہوں کہ وہ نیکی کا ارادہ کرے گی، پر نیکی کرے گی نہیں پھر بھی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے پہلے نیکی کا ارادہ ہو بھی تو نہیں تھی لکھی جاتی۔ کہا نیکی کا ارادہ کرے گی ایک لکھی جائے گی، اگر نیکی کر لے گی تو 10 لکھی جائیں گے۔ یا اللہ التجا ہے اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں وہ بھی میری احمد کی امت ہے۔ کہا اچھا یا اللہ پھر ایک اور امت کا تذکرہ پڑھتا ہوں، اس کے بارے میں التجا پوری کر، اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اب یہاں بھی یہ پوائنٹ ہے کہ اگر پہلی قوم میں گناہ کا ارادہ کرتی تو گناہ لکھا جاتا۔ ہاں کہا گناہ کا ارادہ کرے گی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر گناہ کر لے گی تو ایک لکھا جائے گا۔ ایسے کر اللہ وہ میری امت بنا دے۔ کہا نہیں وہ بھی میری محبوب کی امت ہے۔ ہیں کیسی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امت میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کے صدقے قدم قدم پر رحمت عطا فرما رہا ہے، ہم پر کرم کر رہا ہے، ہم پر فضل کر رہا ہے، ہم قدم اٹھاتے ہیں ہمیں عزتوں سے نوازتا ہے، ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں وہ معاف پہ معاف کیا جاتا ہے۔ کس کے صدقے؟ سرکار کے صدقے۔ آج ہمارے ماتھوں پر گناہ نہیں لکھے جاتے، کس کے صدقے؟ سرکار کے صدقے۔ آج ہم سو کے اٹھتے ہیں ہمارے دروازوں پر گناہ نہیں لکھے جاتے، کس کے صدقے؟ سرکار کے صدقے۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا ہم نے عیسیاں سے کبھی کنارہ نہ کیا، دل ازردہ سرکار آپ نے کبھی ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت کی تھی جہنم کی تدبیریں، میرے آقا تو نے گوارا ہی نہ کیا۔ ہم نے عیسیاں سے کبھی کنارہ نہ کیا، دل ازردہ کبھی تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت کی تھی جہنم کی تدبیریں، آقا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔
محشر کے روز بھی گناہ گار کو وہ چھڑا لیں گے، ہاں ڈھونڈا ہی پھریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے یا رسول اللہ جو آپ کے دامن میں چھپا ہو۔ ہاں آج ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم کہتے ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نیندر ہے، ہم نے سونا ہے، ہم نے نیند پوری کرنی ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم سرکار سے محبت کر رہے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کون سی قبول ہے؟ روزہ ٹائم آئے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ساڑا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں امتحان پاس آئے سارے مسجد میں ہوتے ہیں، کوئی ہم پر مشکل آئے تو ہم پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم سے بڑا حاجی نصر اللہ ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ ہم نے کیا سرکار کے ساتھ عشق کیا ہے؟ ہر گناہ ہم کرتے ہیں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بخشی جا رہا ہے، ہم پر رحمت کی جا رہی ہے، سرکار کی ولادت کا صدقہ ہے، تو ہم کیوں نہ میلاد منائیں؟ آپ بتائیں ہم کیوں نہ میلاد منائیں؟ اتنی فضیلتیں ہم کو مل رہی ہیں سرکار کے صدقے، سرکار کے لیے ہمیں چنا گیا ہے، تو ہم کیوں نہ میلاد منائیں؟ جب باری آئے سرکار کے ناموس پر جان دینے کی تب بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کہیں سیانے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کی کرنا جے، زندگی لنگ جانی ہے۔ میری گال سنو، ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے، جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں، ان کے اندر بھی خواہش ہے، شہوت ہے ان کے اندر، تو ہم نے بس یہی کرنا، کھانا پینا شہوت پوری کرنی، یہ ہمارے پاس کام ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تو ہمیں فضیلٹی ملتی ہے نا، ہمیں یہ فائدہ ملا، چلو یار، نہیں تو اس کے فرشتے بہت ہیں سجدہ کرنے کے لیے، ہماری سوچ بھی نہیں جتنے فرشتے ہوں گے۔ اب آپ سنیں شان، اب یہ تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے صرف نعرے نہیں لگانے، ہم نے عملاً بھی کچھ کرنا ہے، ہم صرف نعروں کے پیچھے نہ لگے رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ اچھا یہ بھی میری امت نہیں کر سکتا، پھر ایسے کر ایسی امت کا تذکرہ پڑھاتا ہوں کہ ان کو مال غنیمت ملے گا تو ان کے لیے وہ جائز ہوگا، ایسے کر وہ میری امت بنا دے۔ کہا نہیں، وہ بھی میرے احمد کی امت ہے۔ اچھا واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ کہا یا اللہ اتنی فضیلت ہے اس امت کی، اس محبوب کی کتنی فضیلت ہوگی، یا اللہ دعا کرتا ہوں اس امت میں مجھے بھی کر دے۔